السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. عطاءاللہ مکتب کا جو یہ نظام ہے، عطاءاللہ مکتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔
قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ عطا اللہ مکتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور عطا اللہ مکتب کے پھول جیسے بچوں اور بچیوں، ماشاءاللہ یہ مکتب کا جلسہ دیکھ کر اور یہ پروگرام کچھ بچوں کے سن کر کے دل بہت بڑا ہوا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کا مائک پر آ کر بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کسی اور کے پاس کچھ لکھواتے ہیں، پھر بھی وہ مائک پر آ کر صحیح بول نہیں سکتے۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے استاذ کی محنت کی بنا پر انہوں نے کچھ تیاری کی اور مائک پر آ کر بولا اور اپنی یہ ہمت بتائی، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بات رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاتب کا جو یہ نظام ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مکتب کتنی بڑی چیز ہے، ایک بات بتاؤں اس سے آپ اندازہ لگانا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے، کچھ وقت گزرا، دوبارہ اس قبر کے پاس سے گزر ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ عورت جو ہے وہ تو تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ جیسی بن گئی ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پیارے رب، اس عورت کو کچھ وقت پہلے عذاب ہو رہا تھا جب میں نے دیکھا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عورت تو ماشاءاللہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ صحیح بات ہے، اس کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کا پوتا وہ مکتب میں پڑھنے کے لیے گیا اور استاذ نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے پوتے نے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے عیسیٰ، جب اس کے پوتے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا تو مجھے اس کی دادی کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی۔
میں نے اس کی دادی کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے کی بات نہیں چل رہی ہے، پوتے کی بات چل رہی ہے۔ پوتا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کے بچے حافظ ہوں گے، جن کے بچے عالم ہوں گے، قاری ہوں گے، مفتی ہوں گے، خدا کے دربار میں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ بچیوں خاموش رہو، ماشاءاللہ، تھوڑا سا بچیوں کو خاموش کر دیں مائیں بہنیں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں تو اولاد ہی نہیں، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ابھی تک 10.5 لاکھ روپے خرچہ کیا کہ اللہ میرے یہاں اولاد دے دے، اور الحمدللہ ہم ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس کو اولاد کی قدر نہیں۔ اس لیے نیت کرے کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم اولاد کو اس قابل بنائیں کہ ان کی دنیا بھی بہتر بنے اور ان کی آخرت بھی بہتر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جلسہ بہت اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ بستی والوں کو، مدرسے والے کو، اساتذہ کو خوب مبارکبادی عطا فرمائے۔ ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا یہ تو ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی حسان کی ان آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب. پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. نقش قدم نبی کے ہیں. جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا ہے. بیجاپور والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. او میرے عزیزو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مکتب جاتے ہیں نا ان کا کتنا اونچا مقام ہے کیا بتاؤں آپ کو. ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا دوسرے ملک والے اس کے لیے ریڈ قالین بچھاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی آمد ہو رہی ہے. اور یہ بچے جب مکتب جاتے ہیں نا اس وقت یہ پیارے نبی کے مہمان ہوتے ہیں. اور یہ جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے یہاں بچے اسکول بھی جاتے ٹیوشن بھی جاتے اور جانا چاہیے منع نہیں ہے. اسکول جانا ٹیوشن جانا انگلش سیکھنا اچھا بولنا اچھا پڑھنا ایک گریڈ لانا. ہمارے بچے اسکول میں بھی آگے ہو ٹیوشن میں بھی آگے ہو مکتب میں بھی آگے ہو اس سے منع نہیں ہے. منع کس سے ہے؟ اسکول اور ٹیوشن کو ترجیح دینا اور مکتب کو دوسرے نمبر پر رکھنا. اس سے منع کیا جاتا ہے. انگلش انگریزی اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. انگریزی اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں مگر قرآن اتنا نہیں سیکھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے ان کے ابو کی جنازے کی نماز ہو رہی تھی وہ رونے لگے. امام صاحب نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. آپ کے ابو چلے گئے اب ہماری بھی باری آنے والی ہے. کہا میرے ابو گئے اس پر نہیں رو رہا ہوں. میرے باپ نے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا. آج میں کروڑوں پتی ہوں. میرا بنگلہ ہے میری کلینک ہے لیکن میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا مکتب نہیں بھیجا. آج جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا وہ مجھے نہیں آتا. میرے کروڑوں روپے سے میرے باپ کو کیا فائدہ. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بچوں کو ایسے کورے نہ بنائے. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. میری دینی ماؤں بہنوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. دیکھو یہ جو مکتب کی پڑھائی ہے یہ جو مدرسے کی پڑھائی ہے یہ جو قرآن شریف کو سیکھنا سکھانا ہے یہ ہمیں کام آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں سے بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو دفتر سینے پر لے کر جاتے ہیں. کہاں لے کر جاتے ہیں دفتر؟ پیچھے کمر پر. کیوں؟ ان بچوں کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی مجھے آخرت میں کام نہیں آنے والی ہے یہ دنیا کے حد تک کام آنے والی ہے اس کو پیچھے رکھو. اور ہمارے یہاں چھوٹا بچہ مکتب میں آتا ہے نا تو ایک تختی بھی لے کر آئے گا تو سینے پر لے کر آئے گا. 3 سال کا بچہ. کیوں؟ اس بچے کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ جانی ہے. افسوس کب ہوتا ہے؟ صبح کی اسکول ہوتی ہے ماں اٹھتی ہے بڑے پیار سے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے غسل کراتی ہے یونیفارم پہناتی ہے موزے پہناتی ہے بوٹ پہناتی ہے اس کی بیگ تیار کرتی ہے اس کا ناشتہ باکس بھرتی ہے پانی کی بوتل اس کو دیتی ہے اس کو ناشتہ کراتی ہے اس کے بال میں کنگھی کرتی ہے اس کو پورا تیار کرتی ہے. اس بچے کے لیے وہ ماں پونے گھنٹے کی قربانی دیتی ہے. دے کہ نہ دے بہت اچھی بات دینی چاہیے لیکن دل اس وقت دکھتا ہے جس وقت صبح اسکول کی چھٹی ہوتی ہے اور استاذ کہتے ہیں کہ بیٹا آئندہ کل صبح کا مدرسہ ہے.
اس وقت ماں کیا کرتی ہے؟ بچہ جلدی اٹھ، مکتب جانا ہے، استاد ماریں گے. ارے استاد کیوں ماریں گے؟ استاد کوئی قصائی ہے کہ ماریں گے؟ استاد کا پیار دلایا جائے، نہ کہ استاد کی نفرت بٹھائی جائے. اللہ اکبر. 5 منٹ میں چل جلدی، امی آج غسل نہیں کرائیں گے، آج ناشتہ، آج کچھ نہیں، آج مکتب جانا ہے، آج تجھے اسکول ٹیوشن تھوڑی جانا ہے. وہ بچہ بیچارہ مکتب چلا جاتا ہے. اب چھوٹا بچہ کہتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن فیل کرتا ہے کہ اسکول کی پڑھائی بہت اہم ہے، اس لیے میری ماں پونا گھنٹہ لگاتی ہے، مجھے تیار کرتی ہے، مجھے ویل سیٹ کرتی ہے، پھر مجھے تیار کر کے اسکول میں بھیجتی ہے. اور مکتب کی پڑھائی اہم نہیں ہے، میرے ماں باپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میری ماں مجھے غسل کرائے بغیر، ناشتہ دیے بغیر، تیار کیے بغیر مجھے مکتب بھیج دیتی ہے. اس سے بچوں کی دل کی غلط ترجمانی ہوتی ہے. دینی مائیں بہنیں میری بات سن رہی ہے، میں بہت ادباً ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے بچے ہیرے ہیں، یہ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. یہ ایک بچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا بن سکتا ہے، اور ایک بچی رابعہ بصریہ رحمت اللہ کی علیہا جیسی بن سکتی ہے. دیکھو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ارے درخت کی شاخ چھوٹی ہو، جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی. یہ تو چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو حافظ بناؤ گے تو حافظ بن جائیں گے، ان کو عالم بناؤ تو عالم بن جائیں گے، ان کو نیک دیندار بناؤ تو نیک دیندار بن جائیں گے، اور ان کو دنیا دار بناؤ تو دنیا دار بن جائیں گے. یاد رکھنا، کئی لوگوں سے میں ملا ہوں، ایسے لوگوں سے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دنیا دار بنایا، دین نہیں سکھایا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، وہ آج تک اپنے ابو کی قبر پر نہیں گئے. ان کے پاس وقت نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے. ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ اپنے دادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ صرف 10 روپے. ہم میں سے کسی کو یاد ہے اپنے پردادا کے لیے 1 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ 100 سال پہلے انتقال ہوا. ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اے قبرستان، تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے عزیزوں، میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اس میں سے ایک جوانی ہے. جوان لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، جوان بہنیں بھی میری بات سن رہی ہے. ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس جوانی کی قدر کرو، کر لے عبادت جوانی میں. یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کس کو؟ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے. ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. کروڑوں نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، عشق مجازی کے پیچھے، نامحرموں کے پیچھے. کچھ جوان ایسے بھی ہیں جو اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتے ہیں. یاد رکھنا، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتا ہے اس کا بڑھاپا بڑا شاندار آتا ہے. پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا. اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، اکثر مکان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا. اکثر دکانیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے،
ہم کو نظر کیوں نہیں آتا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کے قمقمے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی اور دنیا کی رنگیلی، موت سے باخبر ہونا، انسان یہ سب تیرے سامنے ہے. اس لیے تو اپنے اللہ کو اور اپنی موت کو بھولا ہوا ہے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ میرے کپڑے اچھے ہو، میری بائک اچھی ہو، میرا موبائل اچھا ہو، میری زندگی اچھی ہو. کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بہارا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا چلا گیا. دنیا سے جا رہا ہے، دوستوں سے کہا ارے دوستو جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن پہنا دیا جائے، میرے دونوں ہاتھ کو باہر خالی رکھ دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرے عزیزو، بیجاپور کے لوگوں، عطا اللہ علاقے کے لوگوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے. جب اس دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب اس دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. ہاں کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے کو تیار کریں، اپنے بچوں کو مکتب پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو موقع موقع کی دعائیں سکھائیں، اپنے بچے کو موقع موقع کی سنتیں سکھائیں. تب تو کل کو یہ ہماری جنازے کی نماز پڑھائیں گے، تب تو کل کو یہ ہم کو ایصال ثواب کریں گے. ورنہ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے. سورت میں ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کے 2 بچے، 3 سال ہو گئے انتقال کو، 3 سال. ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا مولانا صاحب 3 سال ہو گئے ان کے ابو کے انتقال کو. 2 بھائی ہیں، 3 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اپنے ابو کی قبر پر نہ گئے ہوں. روزانہ کیا گرمی، کیا سردی، کیا خوشی، کیا غمی، کیا عید کا دن، کیا جمعہ کا دن، روزانہ اپنے ابو کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے بناؤ کہ یہ بچے ہمیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کریں اور ہمیں اس کا ثواب پہنچائے. اگر یہاں بیٹھا ہوا مجمع یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے کہ ہمارے بھی بچے نیک بنے اور مکتب کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑیں اور آگے چل کر کے مدرسے میں جائیں اور حافظ، عالم، قاری، مفتی بنے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا مولانا میرے 8 بچے. کیا کرتے ہیں؟ کہا مولانا 6 بچے تو حافظ قرآن ہو گئے، 7ویں بچے کے 22 پارے ہو گئے اور 8ویں بچے کے 4 پارے ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. کیا خوش نصیب ماں باپ ہیں، اور کیا ان کی سوچ ہے، اور کیا ان کے پلاننگ ہے، کیا ان کے ارادے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھنا، میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. یہاں سے مجھے، میری فیملی کو جانا ہے.
آپ کو, آپ کی فیملی کو جانا ہے. بیجاپور پر قیامت آنے والی ہے. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک جھٹلاؤ گے؟ جس انسان کو موت یاد رہتی ہے, جس انسان کو موت یاد رہتی ہے, اس کی زندگی صحیح گزرتی ہے. پھر وہ انسان اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اپنے پوتوں کی اور اپنے نواسوں کی بھی فکر کرتا ہے اور اپنے گھر میں ایک دینی ماحول کو قائم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں, ایمان والے مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے, چونکہ مکتب میں ان کو دین سکھایا جاتا ہے, دین پڑھایا جاتا ہے, دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے, سنتیں سکھائی جاتی ہے, دعائیں سکھائی جاتی ہے, ماں باپ کا ادب, احترام, رسپیکٹ, یہ ان کو مکتب میں بتایا جاتا ہے, ان کو ادب سکھایا جاتا ہے, گھر میں کیسے رہنا یہ ان کو بتایا جاتا ہے, اچھے مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور ان کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ان کو سمجھایا جاتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مکاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے, اس لیے فرمایا اپنے مکتب کی قدر کرو. مفتی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جس ممکن کوشش سے تم اپنے مکتب کو بچا سکتے ہو, مکاتب کو بچا لو. مکاتب کو معمولی نہ سمجھو. ہم نے کلمہ کہاں سیکھا تھا؟ مکتب میں. ہم نے کھانے کی دعا کہاں سیکھی تھی؟ مکتب میں. ہم نے سورہ فاتحہ کہاں سیکھی تھی؟ مکتب میں. ہم جو سونے کی دعا پڑھتے ہیں وہ ہم نے کہاں سیکھی تھی؟ مکتب میں. مکتب کی تعلیم یہ 55 تک کام آتی ہے. مکتب کی تعلیم یہ بڑی اہم اور بڑی گہری تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکاتب کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے دیکھا جب ماں باپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ماں باپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, وہ ماں باپ اپنے بچوں کی صرف دنیا کے حد تک فکر نہیں کرتے. ایک مسلمان ماں باپ ہے, ایک غیر مسلم ماں باپ ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک وہ ماں باپ جن کے پاس ایمان نہیں ہے, ان کو اپنے بچوں کی صرف پڑھائی کی فکر ہے, انگریزی کی فکر ہے, ہمارے بچے ڈاکٹر ہو جائیں, انجینئر ہو جائیں, وکیل ہو جائیں, پروفیسر ہو جائیں, بعد میں ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, ان کا بنگلہ ہو جائے اور یہ ویل سیٹ ہو جائے, ان کی اپنی کار ہو جائے اور ہماری لائف میں بچے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ کس کی سوچ ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں. ایمان والے کی سوچ میں فرق ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائے. دیکھو مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اچھے انجینئر کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اچھے آفیسروں کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اچھے آئی ایس کی ضرورت ہے. لیکن ایسے مسلمان جو ثابت کر دے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ڈاکٹر ہے, پہلے مسلمان ہے بعد میں وکیل ہے, پہلے مسلمان ہے بعد میں پروفیسر ہے, پہلے مسلمان ہے بعد میں تاجر ہے. آج تو کتنے ڈاکٹر بنتے ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. ان کو سلام کرے یا نہ کرے, وہ سلام کرتے تب پتہ چلتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آ جائے, انسان کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ سلام کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے. ہماری ایسی زندگی نہ ہو, ہماری زندگی تو ایسی ہو اللہ ہم سے خوش ہو, اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو. او میرے عزیزو بیجاپور والو, اگر اللہ خوش ہے تو میرا اور آپ کا کام ہو گیا, اور اگر اللہ ناراض ہے
تو میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی تو اتنی اچھی نہیں تھی، ہم لوگ بھی گنہگار ہیں نا، اب ذرا دھیان سے سننا، کچھ اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کی ہدایت کا وقت آیا، ان کی توبہ کا وقت آیا، اور باری تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنا بنایا۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ کرے آج کے جلسے میں میرے اور آپ کے لیے وہ وقت ہو، توبہ کا وقت ہو، کہ میری اور آپ کی دل کی دنیا بدلیں، ہماری سوچ بدلیں، ہماری سوچ میں ہم آخرت کو شامل کریں۔ مسلمان باپ کیا سوچتا ہے؟ میرے بچوں کی دنیا تو سورے، لیکن ساتھ ساتھ قبر بھی سورے، ایمان کے ساتھ دنیا میں جائے، قبر میں اس کو عذاب نہ ہو، قبر میں رکھتے ہی اس کی قبر جنت کا باغ ہو، حساب کتاب اس کا آسان ہو۔ ایک مسلمان باپ، ایک عقل مند باپ، ایک ہوشیار باپ، ایک سمجھدار باپ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جس وقت انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اللہ کرے وہ لمحے میرے اور آپ کے لیے آج کی مجلس ہو۔ دو تین باتیں مختصراً عرض کروں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بشرا حافی رحمت اللہ علیہ کا، بہت گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، پولیس والے تھے اور شراب پی کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری ہدایت کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا وقت لے آتے ہیں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ بشرا حافی رحمت اللہ کی علیہ پولیس مین ہے، شراب کے نشے میں جا رہے ہیں، جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا، تو دل میں خیال آیا کہ اے بشر، تو شرابی شہی، لیکن تو اللہ کا نام تو نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ بشرا حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نام کو نیچے سے اٹھایا، اس کو چوما، اس کو سر آنکھوں پر رکھا اور اس کو ایک بلند جگہ پر رکھ دیا کہ میں گنہگار ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن اللہ کے نام کو میں نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عمل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، جس کا خلاصہ، اے بشر، تو نے ہمارے نام کا جو ادب کیا نا، یہ پورا ماجرا ہم نے آپ کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے میرے نام کا ادب کیا اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے میرے نام کا ادب کیا، یہ پورا ماجرا میں نے دیکھا۔ اے بشر، تو نے میرے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، اب میں بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھاؤں گا اور عرش تک پہنچا دوں گا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد فوراً میرے دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا، میں نے سچی پکی توبہ کی، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے وہ دیوانے بنے، اور ہمارے اسلاف اور بڑے بڑے اکابرین نے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بڑی قدر کی اور ان سے اللہ کا نام سیکھا۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح وقت آیا ذُنُّون مصری رحمت اللہ علیہ کا، سیدھے سادے تھے اور غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے، ایک دوست نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے خزانہ ہے۔ اب دوست لوگ تو آپس میں مستی کرنے والے ہوتے ہیں، چلو خزانہ کھود کے دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ زمین کھودی تو خزانہ نکلا، خزانے میں ہیرے موتی جواہرات اور بڑا قیمتی سامان نکلا، اس میں سے ایک پرچی تھی، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، ذُنُّون، اے ذُنُّون، اللہ کا نام لے لے، اللہ کا نام لے لے، یہ جانے دے ہیرے موتی جواہرات۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ میری ایک بات سنو، اگر آپ اللہ کا نام مجھے دے دیں اور یہ ہیرے موتی جواہرات آپ لے لیں تو کیسا؟ دوستوں نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو اللہ کا نام لے لے، ہم ہیرے موتی جواہرات لے لیتے ہیں۔ ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نام کو پسند کر لیا اور میرے دوستوں نے ہیرے موتی جواہرات اور رقم کو پسند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر غنودگی طاری ہوئی، میں سویا تو میں نے دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے ذُنُّون، اے ذُنُّون، تو نے اللہ کے نام کو پسند کیا نا، اللہ نے تجھے بھی اپنی محبت کے لیے پسند کر لیا۔ ذُنُّون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ذوالنون مصری بن گئے، بڑے اللہ والے، اور دنیا نے ان کو بڑی قدر سے دیکھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے توبہ کا وقت نہ آئے اور بغیر توبہ کے ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر ماں باپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ان کے اولاد حافظ، عالم، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنے گی۔ اگر ماں باپ کے اندر دینداری نہیں آئے گی، استاد دعا سکھائے گا لیکن ماں باپ اس کو دعا نہیں پڑھوائیں گے۔ استاد سنتیں سکھائے گا 1 گھنٹہ، 23 گھنٹے بچے ماں باپ کے پاس ہے، ماں باپ ان کو سنتوں پر چلنا نہیں سکھائیں گے۔ استاد کی محنت ایک طرف رہ جائے گی اور بچہ عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے میں ماں باپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ نیت کریں اور ہمت کر کے اپنی لائف کو چینج کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، وہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ او میری دینی ماں بہنوں، میرے رب کی طرف جو ایک بالش آتا ہے، اللہ 2 بالش آتے ہیں۔ جو چل کر کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ بھی پہلے اتنے نیک نہیں تھے، بلکہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے سود خوروں میں سے تھے اور سودی نظام کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ بعد میں ایک وقت آیا اور دل کی دنیا بدلی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کے سردار جیسا بنا دیا۔ یہ سود، یہ بیاج، یہ بہت خطرناک چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، اس میں ساتھ دینے والا، اس کے بارے میں لکھنے والا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب لوگوں کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، یہ سب لوگ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سود، بیاج بہت بڑا جرم، انسان کہیں کا نہیں رہتا، یہ دلدل ہے۔ جو انسان سود کے، بیاج کے، مہیلا لون کے دلدل میں آتا ہے وہ ایسا گرتا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ اب جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کبھی اٹھ سکتا ہے کیا؟ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے کس نے کھلایا؟ تو اسکول جاتا تھا، تجھے کس نے کھلایا؟ آج جب کہ تو جوان ہوا ہے، کیا میں تجھے نہیں کھلاؤں گا؟ لاک ڈاؤن میں تیری ایک وقت کی میں نے چائے آگے پیچھے نہیں کی، کیا تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کبھی بھی سود کے چکر میں نہ آنا، بیاج کے چکر میں نہ آنا، مہیلا لون کے چکر میں نہ آنا، ورنہ نسلیں برباد ہو جائے گی، نسلیں برباد ہو جائے گی۔ جس زمین پر بارش نہ ہو، جس زمین پر بارش نہ ہو، وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں سودی پیسے ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ پہلے سود خوروں میں سے تھے، سچی توبہ کر لی، اللہ نے ان کو ولیوں کے سردار جیسا بنایا۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ بھی اگر توبہ کریں گے اور نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک وقت ایسا آیا، ان کی بھی توبہ کا وقت آیا، شاہی محل میں رات کے وقت اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، ٹیریس پر سے کچھ آواز آئی، فوراً باہر نکلے کہ بھائی باہر سیکیورٹی گارڈ، واچ مین، دربان بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ کے کمرے میں رات میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، یہ کون ہے جو میرے ٹیریس پر ہے؟ باہر آئے اور آواز دی، بھائی آپ کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے آپ کو؟ اب وہ اصل میں اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ غصے ہو گئے اور کہا کہ بھائی اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں جا کے تلاش کرو، میرے ٹیریس پر کوئی اونٹ ملتا ہے کیا؟
جب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، جب ٹیریس پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستروں پہ اللہ ملتا ہے کیا؟ بس یہ سننا تھا۔ توبہ کا وقت آ گیا، دل کی دنیا بدلی اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھ گئے۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ کرے وہ وقت میرا اور آپ کا ہو اور میں اور آپ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک فرما بردار ایک نافرمان، تو جو فرما بردار بچے پر میری محبت کی نظر پڑے گی وہ نافرمان بچے پر نہیں پڑے گی۔ اچھا، وہ دونوں کھانا میرے گھر میں کھائیں گے، سوئیں گے میرے گھر میں، لیکن محبت کے معاملے میں فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے بندے تو بہت ہیں، کچھ فرما بردار ہے، کچھ نافرمان ہے۔ اللہ کھلائے گا دونوں کو، اپنی زمین پر میٹھی نیند سلائے گا دونوں کو، لیکن محبت میں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ فرما بردار بندہ اللہ کو بہت پسند اور نافرمان بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یوں فرمایا یہ جو کتا ہے نا، کتا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر 10 صفات ایسے ہیں، 10 ایک بھی انسان میں آ جاوے نا تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ مالک 2 وقت کی سوکھی روٹی کھلاتا ہے اور مالک کے در کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ہم ہیں، اللہ ہمیں گرم گرم نعمتیں کھلا رہا ہے، پھر بھی انسان فجر کی نماز میں غائب اپنے مالک کے در کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا اہتمام، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو نیند سے زیادہ نماز کی فکر ہے، اس کو قبر کی میٹھی نیند کی فکر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری دینی ماؤں بہنوں، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری واقعہ سناؤں، بہت درد بھرا واقعہ، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اپنی زبان میں سنا رہا ہوں پورا واقعہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی توبہ کا بہت عجیب وقت آیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے، اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے، اور پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے ساتھ پہلوانوں کو رکھا کرتے تھے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور اگر کوئی مقابلہ کر سکے تو وہ بادشاہ کے پاس آ کر دعویٰ کرے کہ بادشاہ سلامت، میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ پھر بادشاہ ایک میدان طے کرتا، ایک وقت طے کرتا، پبلک جمع ہوتی، دونوں کی لڑائی ہوتی، کشتی ہوتی، اور آخر کار بادشاہ کا پہلوان اکثر جیت جاتا۔ اگر سامنے والا جیت جائے تو بادشاہ اپنے پہلوان کو نکال دیتا اور سامنے والے کو انعام دیتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ ایک بڑی عمر کے چچا آئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، کہا جی ہاں میں جنید کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے جنید، 20 آدمی جنید کو نہیں مار سکتے، آپ کیسے جنید کو پچھاڑو گے؟ بولے نہیں، میرے پاس کلا ہے، میرے پاس ایک داؤ ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں جنید کو ہرا دوں گا۔ جنید بغدادی کو بلایا، اے جنید، کہا جی یہ چچا آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا چچا تو میرے ایک ہاتھ کے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی، میں نہیں کر سکتا ان سے مقابلہ۔ چچا نے کہا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے پاس داؤ ہے، میں آپ کو گرا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دن طے ہوا، مقابلے کا وقت طے ہوا، اور بہت کراؤڈ جمع ہوا، پبلک بہت جمع ہوئی کہ او ایک بڑی عمر کے چچا یوں کہتے ہیں میں جنید کو گرا دوں گا۔ اب وہ دن آ گیا، بادشاہ سلامت بھی آ گئے، جنید بغدادی بھی آ گئے، وہ چچا بھی آ گئے، ایک بہت بڑا مجمع بھی آ گیا دیکھنے کے لیے۔ اب ان دونوں میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں، پھر لڑائی شروع ہوتی ہے۔ جنید بغدادی اور چچا آمنے سامنے ہوئے، مجمع دیکھ رہا ہے، بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں کہ چچا کے پاس ایسا تو کیا داؤ ہے، اور چچا ایسی کیا بات جانتے ہیں جو اتنے بڑے پہلوان جنید کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنید بغدادی نے، چچا نے پہلے جنید بغدادی کو کہا اے جنید بول کیا کہتا ہے؟
تو جنید نے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو, آپ میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا, دعویٰ تو آپ نے کیا, پہلے آپ بات کرو پھر میں بات کروں گا. جنید بغدادی بھی ایک دم غصے میں آ گئے کہ چچا تو صحیح میں مجھ سے لڑنا چاہتے, تھوڑے ٹینشن میں بھی آ گئے کہ ایسا کیا داؤ ہے ان کے پاس. اب سننا بات, کیا کہا جنید بغدادی کو چچا نے. چچا نے کہا جنید ایک بات بتاؤں تجھے, ابھی تو ہماری لڑائی ہوگی نا. کہا جی ہاں, میں سید ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں. جنید پہلے پوری میری بات سن لے, میں پیارے نبی کے خاندان سے ہوں, میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں, اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو آج ہار جائے گا نا تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, کچھ انعام ملے گا, اور تو اگر میری لاج رکھے گا نا خدا کے دربار میں تیرا بھی اونچا مقام ہوگا. میں حضور کے خاندان سے ہوں, میرے بچے بلبلا رہے ہیں, اس لیے آیا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو پانی پانی ہو گئے اور کہا چچا آپ کے سامنے جنید کبھی بھی نہیں جیت سکتا, چاہے بے عزتی ہو جائے چاہے میں ذلیل ہو جاؤں. تھوڑا سا مقابلہ کروں گا بادشاہ کو دکھانے کے لیے, پھر میں گر جاؤں گا, آپ میرے اوپر آ جانا, آپ کو انعام ملے گا, آپ کے بچوں کا پیٹ بھرے گا, میں گنہگار آدمی ہوں, شاید اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہو جائے. مقابلہ شروع ہوا دونوں طرف سے. جنید بغدادی گر گئے, چچا ان کے اوپر. جنید ہار گئے, کہا میں ہار گیا. پورے مجموعے میں شور ہو گیا, جنید ہار گیا چچا جیت گئے, جنید ہار گیا چچا جیت گئے. بادشاہ سلامت نے کہا جنید تو نے میری ناک کٹوا دی, تو 20 آدمی کو پچھاڑ سکتا ہے اور تو ایک کے سامنے ہار گیا. تو نے شاہی پہلوان کا یہ حق ادا کیا, یہ مقابلہ دوبارہ ہوگا. دوبارہ دونوں کھڑے ہو گئے, آمنے سامنے ہوئے. چچا نے کہا دیکھ جنید, چچا آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, 1000 دفعہ مقابلہ ہوگا 1000 دفعہ ہار جاؤں گا. پھر لڑائی شروع ہوئی, پھر جنید بغدادی گر گئے, لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو گئی. وہ چچا کو انعام مل گیا, ان کے بچوں کا پیٹ بھر گیا. جنید بغدادی کی بہت بے عزتی ہو گئی. فرماتے ہیں رات کو جب میں سویا, خواب میں زیارت ہوئی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ, اے جنید تو نے میرے خاندان والوں کی لاج رکھی نا, یاد رکھنا میرا رب تیری لاج رکھے گا. تو نے میرے خاندان والوں کی لاج رکھی نا, یاد رکھنا اللہ تیری لاج رکھے گا. جنید بغدادی فرماتے میں اٹھا ایک دم خوشحال, دل اللہ کی محبت سے بھر گیا تھا. میری توبہ کا وقت آیا. پھر کیا تھا, جو اکھاڑے کی دنیا کا پہلوان تھا خدا نے اس کو روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا, اور آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں. جنید جمشید کی توبہ کا وقت آیا, اللہ اکبر, انہوں نے توبہ کی. سعید انور کی توبہ کا وقت آیا, انہوں نے توبہ کی. کتنی ہیروئن ہے, ان کی توبہ کا وقت آیا, انہوں نے توبہ کی. اللہ کرے کہ آج میرا اور آپ کا بھی وقت ہو. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. جو ایک بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتا ہے, جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گلا کرتے ہیں, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. کیا تجھے میرے پاس آنا نہیں ہے, کیا مجھے جواب دینا نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, میرے بندوں کہاں جا رہے ہو. او میرے عزیزو, او میری دینی ماؤں بہنوں, یہ عطا اللہ مکتب کے جلسے کے موقع پر یہ عاجز آپ کو اپنا درد دل سنانا چاہتا ہے. چونکہ میں اندر سے دیکھا ہے, اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں, میں نے دیکھا ہے بچوں کی غلطی نہیں ہے. ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو بچے بہت دیندار بن جاتے ہیں, بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ماں باپ بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں, اور جب تک ماں باپ کے اندر وہ جذبہ نہیں, وہ شوق نہیں, وہ ولولہ نہیں, وہ اللہ کے قرآن کی محبت نہیں, پھر بچے جہاں تھے وہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا قرآن سے دوستی کرو. قرآن کریم یہ ہمارا سچا دوست ہے, یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. پل سے
آخرات پر بھی کام آئے گا۔ قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بڑے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ کوئی اچھے قاری صاحب کے پاس قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اتنا شاندار اتنا بہترین پروگرام پیش کیا، یہ ان کی پورے سال کی پڑھائی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ان بچوں کی ہم قدر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ کو چاہیے بچوں کو وقت پر مکتب بھیجیں، اور ان کے اساتذہ جو ان کے لیے جان توڑ محنت کرتے ہیں ان کو دعائیں سکھاتے ہیں، ان کے اساتذہ کی قدر کریں، احترام کریں۔ کبھی کبھار استاد سے ملاقات کریں اور پوچھتے رہیں استاد میرا بچہ کیسا چل رہا ہے، میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ ہمارے بچے کے بارے میں نیک جذبات ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور اسی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اور آپ آج کی رات سچی پکی توبہ کر کے رو دھو کر کے اپنے اللہ کو منا لیں گے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، پینسل کا لکھا ہوا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، وائٹنر کا لکھا ہوا قلم کا لکھا ہوا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو اس کو دھو لیے جائے، سرف سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اے انسان تو جتنا گنہگار صحیح، اگر تو سچی توبہ کرے گا خدا تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پورا مجمع، نوجوان، ہماری مائیں بہنیں سب مل کر کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک جھاڑو صفائی کرنے والے سے میری ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا پڑھتے ہو؟ وہ صفائی کرنے والا کہنے لگا مولانا صاحب میں ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ ارے وہ جھاڑو لگانے والا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور کیا ہم روزانہ 2-3 ہزار نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے مرد حضرات مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے، اور روزانہ رات میں اپنے گھر میں تعلیم کریں۔ جب تعلیم کریں گے تو دینی ماحول بنے گا۔ اور قاری حنیف ملتانی یا قاری عبدالحنان صدیقی یا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، تینوں میں سے ایک کا روزانہ 1 بیان سن لے اپنے گھر میں، روزانہ 1 بیان، انشاءاللہ آخرت کی فکر آئے گی، گھر میں ہم کو چین سکون ملے گا، اور ہماری آخرت بنانے میں یہ ہم کو معاون ثابت ہوگا۔ مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ساری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کریں، سچا پکا پردہ کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کی قدر کریں۔ بیوی سب کو چھوڑ کر کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ مرد حضرات جب گھر آئیں موبائل کو سوئچ آف کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں، انشاءاللہ گھروں میں محبتوں والا ماحول قائم ہوگا۔ مستورات پردے کا اہتمام کریں، شوہر کی خدمت کریں، اور بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور نمازیں اول وقت میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا اور اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے۔ مکاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مدی بحال کا اجتماع ہے 23-24 تاریخ، دعا سے پہلے کہو۔ ابھی اجتماع ہے آپ کے یہاں، کون سی تاریخ کو ہے؟ 23-24 دسمبر۔ سارے حضرات کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک ساتھی اللہ کے راستے میں وقت لگائے۔ نیت کرتے ہو؟ ابھی میں نے آپ کو سنایا نا وہ 8 بچے جو حافظ ہوئے، ان کے ابا جماعت میں لگے تھے، تبلیغ کے کام میں لگے، اللہ نے ان کو صحیح سمجھ دی، انہوں نے اپنے 8 بچوں کو حافظ بنا دیا۔ ہمارے گجرات میں ایک شخص اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تھے، لیکن 3 دن لگے تو نیت کی کہ میں اپنے بچوں کو قاری بناؤں گا۔ ابھی ان کے 2 بچے گجرات کے ٹاپ لیول کے قاری ہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا
چٹائیوں پہ سوتا ہے نا, قرآن کے حلقے میں بیٹھتا ہے نا, تو اس کے دل میں ایک فکر آتی ہے کہ نا مجھے مرنا بھی ہے, اللہ کے پاس جانا بھی ہے. پھر وہ انسان اپنے بچوں پر رحم کھاتا ہے, اور جب اس کے بچے نیک بنتے ہیں تو بڑے ہو کر کے اس کے ماں باپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ نیک تھے, آج میں بھی نیک بنا, اگر میرے ماں باپ نیک نہیں ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. اجتماع کو معمولی مت سمجھنا, کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی اجتماع کی برکت سے چینج ہوتی ہے. ہم پورا سال تو یہاں محنت کرتے, سال میں ایک دفعہ اجتماع آتا ہے, ایک ایک دو دو مہینے پہلے لوگ محنت کرتے, پنڈال باندھتے, کئی لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے, اور اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے. اور کتنے لوگ پنڈال باندھتے باندھتے, منڈپ لگاتے لگاتے, اور واش روم وغیرہ وہاں بناتے بناتے, گراؤنڈ صاف کرتے کرتے, اس میں کتنے اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ رو رو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. کئی کتنی دعائیں ہوتی ہے, تب جا کے ایک اجتماع ہوتا ہے. ہمیں تو صرف جانا ہے, شریک ہونا ہے. اس لیے سارے مرد حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اجتماع میں شریک ہوں گے, اور مائیں بہنیں بھی اجتماع کے لیے روزے رکھیں, صدقہ دے, دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو ایسا کامیاب کر دے کہ اس اجتماع کے بعد بیجاپور سے بے دینی, بے حیائی اور فحاشی ختم ہو جائے اور ہم لوگ سب نیک ہو جائیں. ہماری مائیں بہنیں بھی, ہماری نوجوان بہنیں بھی نیت کریں, وہ اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں, اپنی ذات کی حفاظت کریں, کسی بھی نامحرم کی بات میں نہ آئیں, اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کریں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. اللہ آپ کی بڑی قدر کرے گا اور بڑا اکرام کرے گا. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اجتماع میں کون کون شریک ہوگا؟ سارے حضرات ہوں گے. 4 مہینے کون کون جائے گا؟ اچھا بھائی تھوڑے لوگ یہاں بھی رہنا, سارے ہی چلے جائیں گے تو پوری بستی خالی ہو جائے گی. نہیں, چلو ماشاءاللہ, نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. انعام کا اعلان کرو. قبل اس کے کہ جو عطاءاللہ مسجد کا ہمارے مکتب ہے, طلباء کو انعامات سے نوازا جائے. میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر 1, الدین یسر, ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2, مفتاح الجنت الصلاۃ, ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3, من غشنا فلیس منا, ترجمہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4, السلام قبل الکلام, ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5, علیکم بالصدق, ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6, انما الاعمال بالنیات, ترجمہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7, التطہیر شطر الایمان, ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8, من انتہب نہبۃ فلیس منا, ترجمہ جو شخص کوئی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9, الجنت تحت اقدام الامہات, ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10, اجتنیب الغضب, ترجمہ غصے سے بچو. ماشاءاللہ. اس بچے کو 20 روپے کا انعام دیا جاتا ہے. حافظ صاحب, مولانا, ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے. آئیے حافظ صاحب کو پہلے ہی آ جانا. حافظ ابو بکر صاحب, مکتب کا جلسہ ہے یا مدرسے کا؟ ماشاءاللہ. ہم اب طلباء کے نام لیتے جائیں گے, وہ اپنے نام کے موافق آئیں اسٹیج پر اور حضرت اقدس کے دست بابرکت سے اپنا انعام لے کر جائیں. عبدالسلام اپنی اسٹیج پر آئیں اور حضرت کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول کریں. محمد ریحان, محمد رفیق سوداگر, محمد مستقیم شاہ نواز شیخ,
नज़ीर गफ्फार, उमेर शाहनवाज, उमेर शाहनवाज, ये है मोहम्मद अरफान मुजावर, हबीब मोहम्मद सलीम शेख, अहमद रफ़ीक मिसालदार, रेहान बंदे नवाज बेपारी, साजिया अब्दुल रज़ाक मुजावर, आराफ इलियास, साजिया अब्दुल रज़ाक मुजावर, असमत मोहम्मद सलीम शेख, सिमरा मोहम्मद साजिद कन्नूर, इसी तरह और एक ज़रूरी ऐलान है कि जैसा कि यहाँ के ख़वातीन जानती हैं कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब दामत बरकातुहुम का यहाँ पर बयान होता है इतवार के रोज़ 3:15 से 4 बजे तक। तमाम मस्तूरात उसमें भी वक्त पर पहुँचने की कोशिश करें। अब हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद साकिब साहब की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। नहीं अफसोस करेंगे हमारी दुआ क्या है। और एक ज़रूरी ऐलान ये है, हमारे कर्नाटका की मशहूर और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम 14 तारीख को, इसी हफ्ते की 14 तारीख को हज़रत बीजापुर को तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत का बयान मस्तूरात में 11 बजे से 1 बजे तक JB गार्डन में होगा और मगरिब के बाद उमूमी बयान KHB कॉलोनी 15 नंबर स्कूल के सामने ग्राउंड में होगा। अब तमाम हजरात इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। प्यारे अल्लाह हमें चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान अता फरमा, हयातन तय्यबा नसीब फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमें अपने मकबूल और अपने महबूब और अपने चहीते और अपने लाडले बंदों में शामिल फरमा। प्यारे अल्लाह ये उठे हुए हाथों की लाज रख ले। प्यारे अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें अपना बना ले, हमारी दुनिया आखिरत बेहतर बना दे। बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर शरीक है, मर्द हज़रात, मस्तूरात, ख़वातीन, बच्चे, अल्लाह हम सबको अब बहुत जल्दी मदीना मुनव्वरा का मुसाफिर बना दे। अल्लाह इस आजिज़ के इस जुमले की लाज रख ले, हम तमाम को बहुत जल्दी मदीना मुनव्वरा का मुसाफिर बना दे। अल्लाह आज के जलसे में आपने कुछ बातें इस आजिज़ की ज़ुबानी तौबा पर करवाई है। ऐसा लगता है शायद आप मुझे और इस मजमे को तौबा की तौफीक देना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये टॉपिक शुरू करवाया। अल्लाह उन अल्लाह वालों के तौबा का वक्त आया, आपने उन्हें अपना बना लिया। अल्लाह हमें भी आज तौबा की तौफीक दे दे और आज से हमें भी अपना बना ले। हम नियत करते, हम नमाज़ों
نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، گشتوں میں شریک ہوں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے اور اپنے آپ کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنائیں گے۔ یہ مائیں بہنیں بھی نیت کرتی ہے کہ پردے کا اہتمام کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اول وقت نماز پڑھے گی۔ پیارے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ اس مکتب کے جلسے کو قبول فرما، یہاں کے بچوں بچیوں کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، حافظ ابو بکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو قبول فرما۔ اللہ اس جلسے کو اور جلسے میں شریک ہونے والے حضرات کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اللہ ہم تمام کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما اور برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرما، ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرما اور ہمیں اس میں شریک ہونے کی اور راہ خدا میں وقت لگانے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ 8:30